جاگ جائے بیٹی تو اسلام کے سائے میں آ۔ دوسری طرف علاقے برار کے قدیم دینی درسگاہ کے بانی اور مدنی اسی پر بس نہیں، آپ ایک طرف برادران وطن میں دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف برادران اسلام میں دعوت و تبلیغ کی مہم کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک طرف آپ مساجد و مکاتب کی تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف مساجد کو مضبوط اور منظم کرنے کی کوششیں بھی آتی ہے۔ اس سے میری مراد ہے علاقے برار کی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد حسن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے اسٹیج کا جلوہ افروز ہو گے۔ اسی طرح آج کے مقرر خصوصی ہمارے مہمان مکرم علاقہ خالدیش کی عظیم شخصیت جمعیت علماء جلگاؤں کے صدر محترم، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اکابر علماء کے نور نظر، اس سے میری مراد حضرت اقدس مفتی محمد ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ حضرت بھی 1 بجے سے ہمارے شہر میں تشریف لا چکے ہیں، ہم سے بہت قریب ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جواب ہوگا۔ اسی طرح آپ کی صدر اجلاس کے دوسرے مہمان مکرم مقرر خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے شہر اکولا و گجرانہ کے قاضی، جو دارالقضا کے ذریعے عدالت شریعت بنا کر کئی مسلمانوں کے مسائل کو شرعی عدالت میں حل کرواتے ہیں۔ مسجد مومنپورہ کے امام خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہے، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اکابر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ اسی طرح آج کی اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری عبدالکریم صاحب نقشبندی استاد حدیث دارالحسینیہ اکولا، وہ بھی انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد علی بابا میاں صاحب استاد حدیث دارالحسینیہ اکولا، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمود بیگ صاحب سونارا، آپ بھی جمعہ سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسٹیج کی تشریف لے کر آئے گے۔ اسی طرح ہمارے مہمان مکرم مقرر خصوصی جو شہر جلگاؤں علاقے خالدیش سے سفر کر کے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی صاحب، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو گزارش ہے کہ ہم حضرت کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، جو ہماری دعوت کو قبول فرما کر یہاں تشریف لے آئے۔ اسی طرح ان کے ساتھ حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا شفیع صاحب خانگاؤں اور بھی جتنے اکابر علماء ہیں، ہم ان تمام کا تہہ سے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح مدرسہ دھاڑ میں تشریف لائے حافظ محمد مختار صاحب، ہم ان کا بھی تہذیب سے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی بڑا لمبا سفر کر کے اس پروگرام میں ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ اکابر علماء کی دعوت کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا ریاض صاحب حضرت مولانا سے تشریف لائے، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہو۔ حافظ سعید خان صاحب علماء، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح علماء دور کھڑے ہوئے ہیں، جن تک ہماری نظریں نہیں پہنچ رہی ہے یا وہ میری نظروں سے دور ہے، ان سے بھی بڑے ادب کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئے۔ اب پروگرام کو باضابطہ طور پر شروع۔ اسی طرح مولانا سید اشرف صاحب مقرر مدرسہ ضیاء العلوم کاکوڑا، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ہم بھی آنے والے اکابر علماء کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ میاں صاحب استاد حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولا، ان سے بھی ادب کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے
کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ہمارے شہر کوٹ کے خطیب مسجد خالد بن ولید کے خطیب حضرت مولانا حافظ خان صاحب بنائی وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ہم ان کا بھی بہت تحریر کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح قاری فیاض صاحب شاہ دوسرے کی درخواست ہے کہ یہاں تشریف لے آئے۔ آئیے اب ہم اس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس چیز اور اس شخصیت کو سننے کے لیے ہم بہت دیر سے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، جمعیت علماء جلوہ خادیش کے صدر محترم ہیں۔ اسی پر بس نہیں، آپ اکابر علماء کے رول نظر بھی ہیں، بڑے بڑے ملک بھر کے اکابر علماء آپ کے بیان کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں، اور ہم سب بھی اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد ہارون رضوی صاحب کی عمر دراز فرمائے۔ آپ کے اندر بڑا جوش، بڑا ولولہ ہے، وہ اپنے جوشیلے انداز سے اور محبت بھرے لہجے میں بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے درمیان چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ساری نقصیر کو تحمل فرما. پروردگار عالم ہمارے دن کے گناہ کو معاف فرما، رات کے گناہ کو معاف فرما، چھوٹے گناہ کو معاف فرما، بڑے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ معافی کا قدم ہم سب کے گناہوں پر پھیر دے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنا مقبول اور نیک بندہ بنا لے. یا اللہ جن لوگوں نے یہ اتنی بڑی محفل سجائی ہے ان سب کو ذریعہ آخرت کے طور پر یا اللہ ان کو بہت بہت زیادہ خیر عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جو کچھ اس مجلس کے اندر باتیں آئی ہیں ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتنے علماء کرام کا مجمع ہے، اس میں بہت سارے اہل اللہ بھی ہیں، بہت سارے نوجوان بھی ہیں. یا اللہ جس نوجوان کی کوئی عبادت کوئی نیکی یا کسی ان بزرگ میں سے کوئی بھی عمل آپ کو پسند ہوگا پروردگار عالم اس کے فیض سے ہم سب کی مغفرت فرما. اس مجمع کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرے دین کی محنت لوگ کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں ظلم و ستم پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے یا اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں پروردگار عالم، تیرے در کے سوا ہم کہیں جا نہیں سکتے. یا اللہ تیرا در ہی ایک ایسا در ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اللہ ہم نے تیرے سامنے دست سوال دراز کیا ہے پروردگار عالم، ہم سے مانگنا بھی تو نہیں آتا. یا اللہ تو بغیر مانگے ہم کو عطا فرما، ہماری جھولیوں کو بھر دے. یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنے بھائی جائز ضرورتیں لیے ہوئے ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. پروردگار عالم جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو مقدمات سے بری فرما. جو بے روزگار ان کو حلال روزگار نصیب فرما. اللہ ہم کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کے اندر اتحاد پیدا فرما. اختلافات کو ختم فرما. یا اللہ میاں بیوی کے اختلاف کو ختم فرما، باپ بیٹے کے اختلاف کو ختم فرما. یا اللہ پڑوسی کے اختلاف کو ختم فرما. یا اللہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے جو اختلافات کو ختم فرما. یعنی پوری امت مسلمہ کو متحد فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. علماء کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. علماء سے محبت عطا فرما. یا اللہ جو ہم کو خون جگر پلا رہے ہیں
परवरदिगार आलम हमको उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, अइम्मा हज़रात की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, मुफ़ास की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे काबिरीन जो स्टेज पर बैठे हुए हैं इनकी उम्रों के अंदर या अल्लाह बरकत अता फरमा, इन सबको फितने फसाद से बचा। या अल्लाह हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, या अल्लाह शरीरों के शर से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अगर तूने हिफाजत नहीं किया तो और कोई हिफाजत करने वाला है ही नहीं। अल्लाह हमने तेरे सामने हाथ फैलाए हैं, परवरदिगार तुझे शर्म आती है कि हाथों को खाली हाथ लौटा दे। परवरदिगार आलम हमारी झोलियां भर दे। या अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमको बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे उस्तादों को बख्श दे। या अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार आलम जो माशी एतबार से परेशान है, अल्लाह की माशी हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह बहुत सारी नौजवान बच्चियां बेरहमी का शिकार हो रही हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको बेरहमी से रोक दे। इसी तरह अल्लाह बहुत सारे नौजवान गलत सलत कामों के अंदर पड़े हुए हैं, या अल्लाह अगर वो नशे की आदत उनको हो गई है उनके नशे को छुड़ा दे। या अल्लाह अगर वो किसी गलत रास्ते पर जो कदम रख रहे हैं, या अल्लाह उनके कदम को रोक दे। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या अल्लाह उनके लिए मुनासिब रिश्ता नसीब फरमा। इसी तरह जो बच्चे रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए कोई नेक सालिहा बीवी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमको तो मांगने भी नहीं आता, या अल्लाह बगैर मांगे हमको अता फरमा। या अल्लाह जितनी खूबियां अच्छाइयां भलाइयां तेरे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगी है वो हम भी मांगते हैं, वो सब हमको अता फरमा। या अल्लाह जिन चीज़ों के शर से हुजूर ने पनाह चाहिए है हम भी पनाह चाहते हैं, या अल्लाह उन शुरूर को हमसे महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमा, तमाम हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारतों से, फितनीन के फितनों से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब को खात्मा ईमान को फरमा, हमारी दुआ को अपने फजल और करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।